اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دوزخیوں کو جو ہے معاف کر دیں گے. اشارہ نکلتا ہے قرآن و حدیث سے، لیکن عام عقیدہ تو یہی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کے اندر رہیں گے. یہ اشارہ آپ کو سورہ ہود میں ملے گا، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک الا من شاء اللہ. جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو وہ جنتی جنت میں رہیں گے، دوزخی دوزخ میں رہیں گے، مگر تمہارا رب چاہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ کبھی جو ہے دوزخ کو بجھا دے. اور جنت جو ملے گی تو وہ ہمارے عمل کا سمجھیے کہ بدلہ نہیں ہے. قدردانی سے کہا جائے گا کہ تمہارے عمل کا بدلہ ہے، ازراہ قدردانی کہا جائے گا. اب رہا دوزخ میں جلنا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان لاؤ، اگر تم شکر کرو تو اللہ تم کو سزا دے کے کیا کرے گا. ایک چیز سمجھ میں آتی ہے جس کو ایک چھوٹی مثال سے مولانا ابوالعالی مودودی نے سمجھایا ہے. آخرت کا ثبوت، یعنی قرآن و حدیث کے دلائل سے ہٹ کے عقلی انداز میں ایک مثال ہے چھوٹی سی. ایک آدمی اس دنیا میں بام ڈالتا ہے، کروڑوں انسانوں کو تباہ کرتا ہے، جیسے ہٹلر، جیسے مسولینی، فرعون، اس قسم کے لوگ کہ جنہوں نے قوموں کو تباہ کیا اور اپنے گردن پر قوموں کا بوجھ لیا. اس دنیا میں گرفتار کر کے کیا سزا دیں گے؟ آپ زیادہ سے زیادہ شوٹ کریں گے، مگر کروڑوں انسانوں کو گمراہ کیا، تباہ کیا، برباد کیا، اس کا بدلہ کون دے گا؟ تو عقل یہ کہتی ہے کہ ایک عالم آخرت ہو جہاں بھرپور سزا دی جائے. اسی لیے دوزخ میں بھرپور سزا دی جائے گی. جزاؤکم جزاء موفورا، بھرپور بدلہ ہے یہ، وہ اللہ ہی دے سکتا ہے. ایک وکیل جو ہے قاتل کو بچا لیتا ہے، سزا کہاں ملی اس کو؟ سزا تو وہاں ملنی چاہیے. عقل کا تقاضا ہے کہ آخرت ہونی چاہیے. اور ایسے ایک آدمی نیکی کرتا ہے، الٹا سزا پاتا ہے. یہاں کوئی قدردانی نہیں ہوتی اس کی، یہاں کوئی بدلہ نہیں دے سکتا اس کو. یہاں بدلہ تو جنت میں ملے گا اور اللہ تعالیٰ ہی دے سکے گا. تو بہرحال جنت دوزخ جو بھی ہے وہ انصاف پر مبنی ہے. تو یہاں فرمایا سورہ یاسین میں فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. ایک جگہ آتا ہے کہ انہو غفور شکور، اللہ بخشنے والا قدردان ہے. اور ایک جگہ فرمایا کہ ولا یظلمون نقیرا ولا یظلمون فتیلا، رائی کے دانے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، تاگے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، معمولی نیکی بھی کر کے لائے گا تو اس کو ملٹیپلائی کر کے اجر دیا جائے گا. تو یہ سب جو ہے باتیں قرآن میں صراحت سے بیان کر دی گئی ہے. کوئی کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ہاں اگر کوئی بے فکری کی زندگی گزار سکتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات. لیکن یقین جانیے کہ سب سے بھاری ذمہ داری ان پر ڈالی گئی، سب سے سخت سزا ان کو سنائی گئی. اگر خدا نہ خواستہ وہ نافرمانی کرتی، اور سب سے بھاری اجر بھی انہی کو سنایا گیا. پڑھیے 21ویں پارے کی آخری آیت، یا نساء النبی. یعنی قرآن جب اتر رہا تھا تو حضور سے کبھی کہا جاتا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے کہہ دیجئے، ہم کہہ رہے ہیں آپ کو، آپ جا کے ان سے کہیے یا نساء یا ایھا النبی قل لازواجک، ذرا جا کے بولیے اپنی بیویوں سے. اور ایک انداز یہ ہے کہ قرآن اتر رہا اور ڈائریکٹ حضور کی بیویوں سے خطاب ہے، اس سے شدت معلوم ہوتی ہے، حولناکی معلوم ہوتی ہے، اہمیت معلوم ہوتی ہے. یہ انداز قرآن کا ہے. یہ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے کہہ دیجئے دنیا چاہیے آخرت چاہیے. اور آخری آیت یا نساء النبی، حضور کو ہٹا دیا گیا بیچ میں سے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، ہم تم کو وارننگ دیتے ہیں، من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی فحش کام کرے گی، گناہ کا کام کرے گی، بفرض محال، یضاعف لها العذاب ضعفین، ڈبل سزا ملے گی. اتنی سزا کسی کو نہیں ملے گی جتنی تم کو ملے گی. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ سزا دینا اللہ پر آسان ہے. اور 22ویں پارے کی پہلی آیت پڑھیے کہ تم کو جو اجر ملے گا کسی کو نہیں ملے گا، اجر بھی ڈبل ملے گا. وَمَن يَخْنُتْ مِنْكُنَّ، تم عورتوں میں سے جو کوئی اطاعت گزار اور فرما بردار ہوگی، للہ ورسولہ، اللہ رسول کی فرما بردار اطاعت گزار، وَتَعْمَلْ صالحًا، نیک عمل کر کے آئے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين،
दुगना अजर हम उसको देंगे। वातदना लहा रिज़्क़न करीमा, और बेहतरीन रिज़्क़ हमने उनके लिए तैयार कर रखा है। ये कानून खुदाबंदी है कि जिसका मर्तबा जितना बुलंद है उसकी जिम्मेदारी भी उतनी भारी है, दर्जा बदर्जा। इसी तरह आज मुसलमान अगर गुमराह है खुदा ना खास्ता तो डबल सजा है दुनिया में भी आखिरत में भी। आज हर जगह हमारी पिटाई हो रही है, हर जगह सजा मिल रही है, कोई वजन नहीं है हमारा, कोई वजन महसूस नहीं किया जा रहा हमारा दुनिया के अंदर। और ये जिल्लत तो खाली अल्लाह रसूल को छोड़ने के नतीजे में है। और जो जिल्लत और समझिए कि जो सजा दुनिया में इस वक्त मुसलमानों को दी जा रही, किसी कौम को नहीं दी जा रही है। जो तबाही और बर्बादी जिससे हम दो चार हैं, दुनिया की कोई कौम इससे दो चार नहीं है। धेड़ चमार पे रहम हो सकता, और समझिए कि ईसाई पे यहूदी पे रहम की करम हो सकता है। फासिक फाजिर गुनाहगार पे गुनाहगार पे दुनिया में रहम कर सकती है, मुसलमान पे रहम नहीं किया जा सकता, ना बोस्निया में, ना फलस्तीन में, ना दुनिया के किसी हिस्से में। और ये हमारे अमाल का नतीजा ही है। इसलिए कि हम पुलिस वाले हैं और पुलिस वाले को डबल सजा मिलती, हम खुदाई फौजदार हैं, फौजियों को डबल सजा मिलती है, और जितना बड़ा कमांडर है सजा भी उतनी बड़ी मिलती है उसको। वो एक की गफलत पूरी फौज की गफलत। और आज मुसलमान दुनिया में क्या है, खुदाई फौजदार, खुदाई पुलिस, वो गफलत का शिकार हैं, इसलिए दूसरों के मुकाबले में ज्यादा सजा मिल रही है। ये जवाब है उन लोगों के सवाल का कि आखिर हम ऐसे क्या गुनाहगार है कि हर जगह हमारी पिटाई हो रही है। तो आपकी शान इम्तियाजी है, आपकी ड्यूटी हेवी है, आपका मर्तबा बुलंद है, और आपको सजा भी देगा अल्लाह तो शानदार सजा होगी, और इनाम भी देगा तो इनाम भी शानदार होगा, कामयाबी भी शानदार, नाकामी भी शानदार। ये हमारे हक में फैसला है अल्लाह और उसके रसूल का, कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक वक्त आएगा कि गाजर और मूली की तरह तुमको काटा जाएगा। सहाबा को हैरत हुई कि या रसूलल्लाह हम जो है ना दस्तरखान के निवाले बनेंगे। यानी उर्दू में मुहावरा है, समझने के लिए आसानी होती है इसलिए अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। यानी एक मुहावरा है दस्तरखान का निवाला, नरम निवाला, जो चाहे उठा ले, जहां से चाहे उठा ले, और चावले हजम कर ले, नरम निवाला। फला आदमी नरम निवाला है, मुहावरा है ये। गाजर और मूली की तरह काटा जाना, यही बात हदीस में बयान की गई कि एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत पर अक़वाम आलम इस तरह टूट पड़ेगी जैसे भूखे लोग दस्तरखान पे टूट पड़ते हैं। अब बेहतर से बेहतर उर्दू में क्या तशरीह हो इसकी, दुनिया की कौमें तुमको दस्तरखान का निवाला बना लेंगी। जब चाहे जब सऊदी अरब पे हाथ मारेंगे, जब चाहे जब इराक पे हाथ मारेंगे, जब चाहे जब पाकिस्तान पे हाथ मारेंगे, जब चाहे जब जो है तुम पर जो चाहे हमला कर सकेगा, जैसी चाहे तुमको सजा दी जाएगी। हिंदू हो, यहूदी हो, ईसाई हो, सबके हाथ में तुम गेंद की मानिंद होगे, जिधर चाहे तुमको पलटाएंगे, जब चाहे जब पे तुम हमला कर सकेंगे, जो चाहे कर सकेंगे, और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। साहबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह हम कम तेजाद में होंगे, तेजाद की वजह से होगा, दो चार आदमी होंगे, चंद लोग होंगे, नहीं बल्कि तुम कसीर होंगे, बलन तुम कसीर। और हैरत बढ़ गई उनकी, 313 जो है शिकस्त दे सकते हैं, तो हुजूर तो फरमा रहे नहीं, कम नहीं मियाँ, ज्यादा होंगे, उस वक्त तो और भी ज्यादा होंगे, परवानों से ज्यादा होंगे, और संग्रेजों की मानिंद होंगे, सितारों से भी ज्यादा होंगे, कसीर। लेकिन क्वालिटी अंदर से खत्म हो जाएगी, क्वांटिटी रह जाएगी। ईमान नहीं होगा, ताकत नहीं होगी, दुनिया की दौलत होगी, दीन की दौलत नहीं होगी। तुम दुनिया के पीछे पड़ोगे, मौत से गाफिल हो जाओगे। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत में गर्क हो जाओगे और मौत को नापसंद करोगे। आखिरत की मौत की तैयारी नहीं करोगे, दुनिया की तैयारी करोगे। और जो खून पसीना आखिरत के लिए, दीन के लिए बहाना चाहिए, वो खून पसीना दुनिया के लिए बहाओगे। मुसलमान से कहा जाएगा जरा बीवी बच्चों को छोड़ के लिए एक हफ्ते के लिए निकले दीन के वास्ते, बोले साहब एक दिन के लिए नहीं निकल सकता। और अगर कहा जाए कि 10,000 रियाल मिलेंगे, 10,000 डॉलर मिलेंगे, और बीवी को 6 महीने छोड़ के रहना पड़ेगा, 1 साल उसके लिए तैयार हो जाएगा। मामूली बात नहीं है बीवी बच्चों को छोड़ के जाना, 6 महीने 7 साल भर तक अकेले रहना। और खत में लिखता है ड्राफ्ट भेज रहा हूं हजारों का, कितनी तकलीफ उठा रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम मजे कर रहे हो। और दुनिया के लिए कितनी तकलीफ उठाता है आज, दीन के लिए क्या तकलीफ उठा रहे हैं हम लोग, कुछ तकलीफ नहीं उठा रहे। आई डोंट हैव टाइम फॉर नमाज, आई डोंट हैव टाइम। और फरिश्ता आके बोलेगा अखरिजू अनफुसकुम, निकालो जान अंदर से, कर्जा निकालो।
بولا ذرا مہلت دے، فاصدق واکن من الصالحین، کچھ توبہ کر لوں، نیک بن جاؤں، خیرات کر لے۔ فرشتہ کہے گا کہ آئی ڈونٹ ہیو ٹائم، جواب بھی اس کا وہی ہے، اذا جاء اجلها، جب کسی کی اجل آ جائے گی، وقت مقرر، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے ہے۔ آج دنیا میں مسلمان قوت استعمال کر رہے ہیں، طاقت استعمال کر رہے ہیں، دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، بزنس کی بات کر رہے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ رہے ہیں، بڑی سے بڑی قربانی دے رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم یہ دین کے لیے نہیں، دنیا کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب حب دنیا تمہارے اندر آ جائے گی، وہ کراہیت الموت، اس کے لازمی نتیجے کے طور پر دنیا، تم موت کی آخرت کی تیاری نہیں کرو گے، کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود دسترخوان کا نیوالا بن جاؤ گے اور گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جاؤ گے۔ اور علاج بھی اسی کے اندر ہے کہ موت کی تیاری کرو اور حب دنیا کی جگہ حب دین تم اپنے اندر پیدا کرو۔ سبب بھی وہی ہے، علاج بھی وہی ہے۔ تو یہاں بات بتانا مقصود یہ ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو شاندار امت بنایا، خیر امت، اس کی سزا بھی ویسی ہولناک ہے اور اس کی ذمہ داری بھی اتنی بھاری ہے۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا، بدوں کو ان کی بدی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور دونوں فریقوں سے کہا جائے گا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جیسا تم کیے تھے ویسا تم کو بدلہ دیا جا رہا ہے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک جنت میں جائے گا، ایک دوزخ میں جائے گا۔ ایک سورت ہے 23ویں 24ویں پارے میں، اس کا نام ہے سورہ زمر۔ زمر بولتے ہیں گروپ کو، کیٹیگری کو، گروہ کو، اور اسی سے اردو میں لفظ نکلا ہے زمرہ۔ کس زمرے میں آتے ہیں آپ، کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، ایک زمرہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، سیخا کے معنی ہانکا جائے گا، اور ایک گروہ، ایک کیٹیگری، ایک گروپ، ایک فریق، سیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، جو رب سے ڈرا کرتے تھے، تقوی اختیار کیے تھے، وہ جنت کی طرف ہانکے جائیں گے، جنت ان کا استقبال کر رہی ہوگی۔ یہ بالکل صاف طور پہ بتا دیا گیا کہ ایک گروہ رائٹ ہینڈ والا، ایک لیفٹ ہینڈ والا۔ ایک عالم دین تقریر کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ جو سیدھے کام کریں گے سیدھے ہاتھ میں رپورٹ ملے گی، سیدھے کام کرنے والوں کو سیدھے ہاتھ میں، سیدھی سادی بات۔ بائیں ہاتھ کے، لیفٹ ہینڈ کے کاروبار کرنے والوں کو لیفٹ ہینڈ میں رپورٹ ملے گی، اور قیامت کے دن بالکل یہ سیدھا سادہ معاملہ ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو سیدھے ہاتھ میں سامنے سے رپورٹ دی جائے گی، اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، پیٹھ کے پیچھے سے ذلت کے ساتھ بائیں ہاتھ میں، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، موت کو پکارے گا۔ اور دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی ناکامی کی رپورٹ دے کے بولتا تو مر گیا ہوتا تو اچھا تھا، خودکشی کر لیتا۔ لموت کتابیا، وہاں کہے گا کہ کاش یہ کتاب نہ دکھائی گئی ہوتی مجھے، نہ دی گئی ہوتی مجھے، ولم ادری ما حسابیا، میرا حساب مجھے نہ دکھایا گیا ہوتا، نہ بتایا گیا ہوتا۔ اور ایک طالب علم جس کو انعام ملتا ہے، رپورٹ ملتی ہے، خوشی خوشی بھاگ کے آتا ہے، اور قیامت کے دن مومن کا حال بھی یہ ہوگا، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیا، کہے گا کہ لو میری یہ رپورٹ پڑھو۔ ہاؤم کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ یعنی ہاؤم جو ہے کوئی لفظ نہیں ہے، کیفیت کو ظاہر کر رہا ہے۔ ایک بچہ خوشی میں آ کے بولتا ہے یہ لو، یہ دیکھو، یہ پڑھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، دیکھو یہ دیکھو، یہ پڑھو، یہ یعنی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے وہ لفظ۔ تو جنتی کا حال بھی ہوگا، خوشی کے مارے کہے گا کہ ہاؤم اقرؤوا کتابیا، لو خوشی دیکھو میری کتاب پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا کہ میری رپورٹ سیدھے ہاتھ میں ملے گی۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، پسندیدہ عیش میں ہوگا، فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں ہوگا۔ تو کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور دنیا میں جس طرح جزا و سزا کا قانون ہے وہاں بھی وہ قانون کام کرے گا۔